الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المرسلات کی 16 سے لے کے 24 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے؟ پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ گناہ گاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ، یعنی رحم مادر میں ایک معین مدت تک، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، پس ہم کتنا بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار مکہ بڑی شد و مد سے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ انہیں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے سے پہلی گزری ہوئی قوموں پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں اور ان کے انجام پر غور کریں اور اس کی پھر وجہ تلاش کریں کہ کیا انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا، یقیناً جھٹلایا تھا، تو انہیں قیامت پر ایمان لانے میں کوئی دقت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون جسمانی قوت و زور میں کسی سے کم نہ تھیں، دولت و ثروت کے بھی ان کے پاس انبار لگے رہتے تھے، ان کے پاس لشکر جرار تھے، ان کے سپاہی تجربہ کار اور جنگجو تھے، ان کے پاس ماہرین جنگ جرنیلوں کی بھی کمی نہ تھی۔ اپنے زمانے کے معیار کے مطابق وہ علم و فنون میں بھی کسی قوم سے پیچھے نہ تھے، ان کی کاروباری مہارت لاجواب تھی۔ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ان قوموں کو مدت تک عزت و افتخار و اقبال سے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی۔ ان کے اقتدار کا نقارہ دیر تک بجتا رہتا، لیکن اے اہل مکہ، تم یہ جانتے ہو کہ انہیں آنن فانن تباہ کر دیا گیا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں تم دیکھ سکتے ہو، آج بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ اس کے بغیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اعمال بڑے قبیح تھے، ان کی حرکتیں بڑی ذلیل تھیں اور ان کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے تھے۔ جھوٹ، بدعہدی، کم تولنا، کم ماپنا، کمزور لوگوں پر ظلم و تشدد ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ وہ عیش و عشرت میں بڑی دریا دلی سے مال خرچ کیا کرتے تھے، دولت لٹا دیتے تھے، معصوم عصمتوں کو بڑی بے دردی سے لوٹتے تھے۔
گمراہی اور برائی میں بغیر کسی جھجک کے اس طرح مگن رہتے تھے جیسے انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ انہیں مر جانا ہے۔ یہی تو سبب تھا کہ انہیں اپنے محاسبہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، یعنی قیامت پہ یقین نہیں تھا۔ اگر انہیں یہ خیال ہوتا کہ ایک روز انہیں ضرور اپنے رب کے روبرو پیش کیا جائے گا اور حساب کتاب دینا پڑے گا، تو وہ یوں فسق و فجور میں غرق نہ ہو جاتے۔ روز حساب سے بے فکر ہو کر وہ فسق و فجور کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بدعمالیوں کے تباہ نتائج اس دنیا میں ہی ظاہر ہو گئے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اے مکہ کے مشرکو، اگر تم بھی اس قسم کے ہولناک انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو تو بے شک اس روش کو جاری رکھو، اسے مت چھوڑو، اور اگر تم اپنے آپ کو تباہ و برباد دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر روز قیامت پر ایمان لے آؤ۔ صرف محاسبہ کے ڈر سے ہی تمہارے بگڑے ہوئے دماغ درست ہو سکتے ہیں اور تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سے آیت نمبر 20 سے پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت کے ایک شاہکار، ایک کرشمہ جو قدرت و حکمت کا ہے اللہ رب العالمین کا، اس کا ذکر کیا ہے کہ وقوع قیامت کے امکان کی طرف پھر ساتھ اس کے متوجہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لفظ ہے یہاں پہ قرآن کریم میں آیت فی قرار مکین، فجعلناہ فی قرار مکین، اس سے پہلے الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر تمہیں شکم مادر میں ہم نے قرار بخشا۔ انسان اگر ان کلمات پر ہی غور کرے کہ مادر شکم میں، رحم مادر میں جب نطفہ قرار پکڑ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کے کتنے مکمل اور جامع اور زبردست انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہ یہاں جتنی بھی اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ آرام سے اس تبدیلیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، بخیر و خوبی گزرتا چلا جاتا ہے۔ خارجی عوامل اس کی نشو و نما میں آسانی سے دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ماں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، بدنی مشقت کے کام بھی وہ کیا کرتی ہے، لیکن کسی غیر معمولی حادثہ کے سوا حمل کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسے خوراک بھی پہنچتی ہے، اسے حرکت بھی دی جاتی ہے، اس کی موومنٹ میں بھی کوئی حرکت میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ایک پانی ہے اس کے لیے، سوئمنگ پول، اس میں وہ ڈبکیاں جب دل کرتا ہے کھاتا رہتا ہے، موج میں رہتا ہے بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پانی میں وہ تیرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر حرکت ہوتی رہتی، اسی کو موومنٹس کہتے ہیں۔ جب یہ حرکت بس ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچہ فوت ہو گیا، ماں کو بھی بتایا جاتا ہے، اس کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہے، تمہارا سوئمنگ پول میں تیر رہا ہے۔ بڑے مزے کا یہ سبجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق بخشے، خاص طور سے ڈاکٹروں نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو ان امور پر غور کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آ جاتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ جو خالق حکیم ہے، قادر مطلق ہے، یہ عجوبہ دکھا سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کا برپا کرنا کو قطعاً مشکل نہیں ہے، دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جو آیت الا قادر معلوم، آیت نمبر 22 ہے، اس میں بتایا کہ یہ جو خلوت قدا ہے انسان کا ماں کا شکم، اس کے رہنے کی مدت اللہ کریم جانتا ہے۔ کتنی مشینیں، الٹراساؤنڈ اور چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن ایگزیکٹ کو نہیں بتا سکتا کہ کس لمحے یہ دنیا میں بچہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بتا سکے گا آئندہ بھی۔ کیوں؟ ادھر کہہ دیا الا قدر معلوم، ایک معین مدت تک، فقدرنا فنعم القادرون، تو اس کی جو معین مدت ہے وہ اللہ رب العالمین کو، ہاں، جسے وہ پھر علم عطا فرما دے، جتنا دیا ہے اتنا ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 23 ہے اس میں فرمایا کہ یعنی ہم نے اس کے بارے میں تمام امور کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں پھر اپنا فیصلہ صادر کر دیا، فقدرنا فنعم القادرون،
پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، بس ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم سے بہتر صحیح اور حکیمانہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حدیث پاک ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ میں اس کا ترجمہ عربی بیان کرتا ہوں، کوئی برکت کے لیے سن لیں، وقت تو ہوا پورا، اللہ خیر کرے گا۔ عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقی او سعید ثم ينفخ فیہ الروح، متفق علیہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ اپنی ماں کے شکم میں نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اتنی مدت وہ لوتھڑا کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنی مدت وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 4 باتوں کے ساتھ ایک فرشتے کو مبعوث فرماتا ہے۔ اس وقت وہ پھر فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق، اور یہ بات کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، متفق علیہ۔ آخر میں فرمایا پھر جو لوگ، آیت نمبر 24 آخری آیت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، اس دن کی مصیبت سے، اس دن کی تکلیف سے، مشقت سے اللہ میں بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔